السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ ایک آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک حسن حدیث مستند امام احمد میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگنائی میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھتے کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، کچھ دیر اوپر ہی دیکھتے رہے، پھر نگاہیں آہستہ آہستہ نیچے لائے اور دائیں جانب زمین کی طرف دیکھنے لگے اور اسی طرح رخ بھی دوسری طرف کر لیا، پھر اسی طرح سر ہلانے لگے گویا کسی سے کچھ سن رہے ہوں اور آپ سے کوئی بات کر رہا ہو۔ کچھ دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں دوبارہ اوپر اٹھائی یہاں تک کہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے، پھر حالت معمول پر آ گئی اور پہلے کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ رہے تھے، ان سے صبر نہ ہو سکا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کئی بار آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا لیکن آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے دیکھا کہ آپ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، پھر نیچے کی طرف، پھر دائیں جانب متوجہ ہوئے اور پھر گویا کسی سے بات چیت کر رہے تھے اور غور سے سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ سب دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، میں مسلسل دیکھتا ہی رہا، میں آپ کی طرف متوجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ وہی لے کر آیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ۔ انہوں نے پوچھا، اس نے آپ سے کیا کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت فرمائی، یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس وقت میرے دل میں ایمان راسخ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں گھر کر گئی۔ قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائی اور فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس آیت کو اس صورت کے اس جگہ رکھوں۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، واللہ عالم۔ بس میرے بھائیوں، یہ جو ہے یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 139 میں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، وجہ کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی انبیاء، کوئی نبی جنت میں جانے والا نہیں جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلے جائیں۔ اسی طرح ہی ساری امتوں پر جنت حرام ہے اس وقت تک جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جنت میں نہ چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے جبرائیل امین کا آنا، پہاڑوں کے فرشتہ کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا آنا اور سلام کرنا، میرے بھائی یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ روز محشر انبیاء علیہ السلام کی ہم
سفارش کریں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. میرے بھائیو یہ آپ کے لیے قرآن کے اندر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری ہے اس امت کے لیے کہ تم بہترین امت ہو. تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو. پھر ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں عام لوگوں میں سے ہوں. میرے بھائیو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. چلے جانا ہے. مومن تو آئے ہی دنیا میں مرنے کے لیے، جینا تو مرنے کے بعد ہے جہاں پہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو آج اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ پاک نے یہ زندگی دی ہے، اس کو موقع دیا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کو مان لیں، اللہ کی مان لیں تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہمارے لیے مسخر کر دیں گے اور آخرت بھی. اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری اولین شرط ہے. تو میرے بھائیوں اس چیز کو سوچیں اور آج سے ہی اپنی زندگی کے اندر 5 نمازوں کو لے آئیں، نیک عمل کو لے آئیں، حقوق العباد کو لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بنا دے گا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.